چوری کی عادت تو مجھے بچپن سے ہی تھی۔ میرے دوستوں، جھگیوں میں رہنے والے اس بات کی فکر کہاں کرتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچے دن بھر کیا کرتے پھرتے ہیں۔ شاید کچھ ہوں احساس کرنے والے، لیکن میرے ماں باپ ایسے نہیں تھے۔ ماں صبح سویرے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے نکل جاتی اور ابا ریڑھی پر بچوں کے کھلونے سجا کر بیچنے چل پڑتا۔ جھگیوں کے اکثر بچوں کا یہی مشغلہ تھا، نظر بچا کر کبھی کسی دکان کے تھڑے سے، کسی ٹھیلے سے چھوٹی موٹی چیزیں چرا کر بھاگ جانا۔ ایسی چوری میں نہ پکڑے جانے کا ڈر تھا، نہ ماں باپ کی مار کا خطرہ۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم سب جوان ہو گئے۔ اسی دوران ماں اللہ کو پیاری ہو گئی اور ابا بہت بوڑھا ہو گیا تو ریڑھی میں نے سنبھال لی، لیکن چوری کی پرانی عادت ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ میری جھگی سے کچھ دور لاڈو کی جھگی تھی، محبت تو مجھے اس سے شروع سے تھی۔ ابا سے کہہ کر اس کے ماں باپ کی رضامندی سے اس سے شادی کر لی۔ وہ میری چوری کی عادت سے واقف تھی اور شروع سے ہی مجھے کہتی رہی کہ میں یہ عادت چھوڑ دوں۔ شادی کے بعد تو آئے دن لڑتی جھگڑتی، روتی اور منت سماجت کرتی۔ میں وعدہ کرتا اور توڑ دیتا۔ وہ ہمیشہ کہتی، تو کسی دن بہت پچھتائے گا۔ اللہ کی ناراضگی مول نہ لے، کسی کی بد دعا لگ گئی تو تیرا کچھ نہیں بچے گا۔ میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا، بھلا میں کوئی ڈاکے تھوڑی ڈالتا ہوں۔ اس دن سڑک پر ایک جوتوں کی دکان کے سامنے ریڑھی لگائے کھڑا تھا۔ جب ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی دکان میں داخل ہوئے، لڑکی کی گود میں بمشکل 2-3 ماہ کا ایک بچہ تھا۔ شو کیس میں رکھے ہوئے ننھے ننھے بوٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ پھر دکاندار سے ایک جوڑے کی قیمت پوچھی۔ اس کے جواب پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا قیمت ان کی حیثیت سے زیادہ تھی۔ لڑکے نے واپسی کے لیے کہا، لیکن وہ نہ مانی اور بولی، آج میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاتی، فضول میں اتنی فیس لے لیتی ہے، پھر کسی دن صحیح، لیکن یہ جوتے بک گئے تو مجھے ملال رہے گا۔ کافی بحث کے بعد لڑکے کو ہار ماننا پڑی اور وہ جوتے خرید کر خوش خوش باہر نکلے۔ بس یہی بات میرے دماغ میں اٹک گئی۔ جوتے واقعی بہت خوبصورت تھے اور میرا بچہ بھی چند دن بعد اس دنیا میں آنے والا تھا، تو کیوں نہ ایک بار پھر صحیح۔ یہی سوچ کر میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ سڑک پر بے تحاشا رش تھا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور پیدل چلنے والوں کا ہجوم میری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اسی رش کا فائدہ اٹھا کر میں نے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگ پر اپنا ہاتھ مارا۔ شاپر پر اس کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی اور مجھ جیسے منجھے ہوئے چور کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایسے موقعوں پر رش سے کیسے نکلتے ہیں اور خود کو کیسے بچاتے ہیں، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اس کام میں ماہر ہو۔ ان دونوں کی کیا کیفیت اور حالت ہوئی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو اتنے خوبصورت جوتے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو رہا تھا اور تصور ہی تصور میں اپنے بچے کو پہنے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر خوشیوں بھرا وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنی بیوی کو لے کر سرکاری ہسپتال گیا اور 2 گھنٹے بعد نرس آ کر بتانے لگی، تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ خوشی سے پاگل ہو گیا، دیوانہ وار وارڈ کی طرف بھاگا۔ میری بیوی بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے جسم پر لپٹا ہوا کپڑا ہٹایا اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ اسے گود میں لینے کے لیے آگے بڑھے ہوئے میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چکرا کر زمین پر گرنے سے پہلے میں نے بس اتنا دیکھا، وہ دونوں پاؤں سے معذور تھا۔ کہنے کو ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے میں چوری کی عادت اتنی معمولی ہے جتنی کسی دوسرے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لا قانونیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ چھوٹی موٹی چوری تو کہیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی۔
لیکن انسان جتنا برا بھی کر لے، خدا کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے اور خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ تو اگر آپ، بالکل آپ چوری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چوری کر چکے ہیں، تو پلیز اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی پولیس، کوئی وارڈن، کوئی اگر آپ کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تو ضرور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا نے کہا ہے کہ ایسی جگہ جاؤ، ایسی جگہ جا کر برا کام کرو جہاں میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پلیز 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 ہمارے اس خوبصورت سے میسج کو دوسرے لوگوں کے ساتھ فارورڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی سٹوریز ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل پر موجود اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔